بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، شرح میں تو عامل کے سبق اور اجرا میں خوش آمدید، مرحبا۔ پیارے دوستو، ہمارا سبق چل رہا تھا با کے ہم معنی بیان کر رہے تھے، با کے معنی بیان کر دیے تھے، اور اس کی جو مثالیں رہ گئی تھی آخری جو تین ہیں، استطاف، ظرفیت اور زیادت، ان تین کی مثالوں کی ترکیبیں ہم نے کرنی تھی اور اجرا وغیرہ کرنا تھا۔ چلیں استطاف سے شروع کرتے ہیں۔ نحو ارحم بزیدن، اس مثال کی ہم نے ترکیب کرنی تھی، تو نحو جہاں بھی آ جائے گا شرح میں تعامل میں اس کی دو طرح کی ترکیب کی جائے گی۔ نحو کو ہم مضاف بنائیں گے، ارحم بزیدن پورے جملے کو مراد اللفظ کہہ کر ہم مضاف الیہ کہیں گے۔ اب مضاف الیہ مل کر یہ بن جائے گا خبر، مثال ہو مبتدا محذوف کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ایک ترکیب یہ ہے۔ دوسری ہم کیا کریں گے، ارحم بزیدن کی الگ کریں گے ترکیب۔ ارحم یہ فعل امر ہے، صیغہ کون سا ہے؟ صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل امر حاضر معروف، ثلاثی مجرد، صحیح اسباب، سامعہ یسمعو۔ اس کے اندر انت ضمیر اس کا فاعل ہوگی۔ فعل جو بھی فعل ہوگا تو ہر فعل کے لیے فاعل ہونا ضروری ہے۔ فاعل یا تو ظاہر ہوگا، اگر ظاہر نہیں ہے تو پھر ضمیر ہوگی۔ تو اس کا جو فاعل ہے وہ ضمیر ہے انت۔ اب با جار ہے، زیدن مجرور ہے۔ زیدن پر ہم یہ جو زیر پڑھ رہے ہیں با جارہ کی وجہ سے، با جو عمل کرتی ہے وہ جر ہی دیتی ہے، تو یہاں جر دے رہی ہے، معنی تنوین نہیں ہے تو تنوین بھی آ گئی۔ جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے ارحم کے، ظرف لغو بنے گا، کیونکہ جب جار مجرور کا پیچھے فعل موجود ہو تو اس کو ظرف لغو کہتے ہیں، اگر موجود نہ ہو تو پھر ظرف مستقر کہیں گے۔ ہم اس کو یہاں ظرف لغو کہیں گے۔ ارحم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ یہ انشاء اور خبریہ کبھی کہتے ہیں جملہ فعلیہ خبریہ، اور کبھی کہتے ہیں جملہ فعلیہ انشائیہ۔ تو اس کی کیا کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انشاء کی اقسام ہیں، ان اقسام میں سے اگر وہ جملہ ہو رہا ہو تو پھر ہم انشائیہ کہتے ہیں، اگر ان میں سے نہ ہو تو پھر ہم خبریہ کہیں گے۔ انشاء کی قسم میں سے ایک امر بھی ہے، امر ہے نہیں ہے، تو یہاں یہ امر ہے تو امر بھی یہاں انشاء کی قسم ہے، تو ہم انشائیہ ہی کہیں گے۔ دوسری مثال دیکھیں ظرفیت کی، جیسے زیدن بالبلد، یہاں بھی دو طرح کی ترکیب ہوگی۔ نحو کو مضاف، زیدن بالبلدی کو مضاف الیہ کہیں گے، مضاف الیہ مل کر خبر ہو جائیں گے، مثال ہو مبتدا محذوف کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ اور دوسری ترکیب کیا کریں گے، زیدن کو ہم مبتدا بنائیں گے، تو مبتدا کیوں بنا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، کئی بار گزر چکا ہے کہ پہلے معرفہ ہے اور اس کے بعد جار مجرور آ جائے، شروع میں معرفہ ہے اور اس کے بعد جار مجرور آ جائے، تو معرفہ کو ہم مبتدا بناتے ہیں اور جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے خبر بناتے ہیں۔ تو یہاں یہ زیدن مبتدا ہو جائے گا، بالبلد جار ہے، با بالد مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ بن جائیں گے ظرف مستقر، کسی کے بھی بنا دیں، ثابت ان کے ثابت اسم فاعل ہے، ہوا ضمیر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر بن جائے گا۔ یہ بالبلدی پر تنوین ہم نے نہیں پڑھی، کیوں کہ اس پر الف لام آ گئی۔ الف لام بھی معنی تنوین میں سے۔ بزیدن ہم پیچھے جو مثال آئی تھی ارحم بزیدن، تو زیدن پر ہم نے تنوین پڑھی، پڑھنے کی کیا وجہ تھی کہ کوئی معنی تنوین نہیں تھی، یعنی کوئی تنوین کو روک نہیں رہی تھی کوئی چیز ایسی۔ تو یہاں تو الف لام جس پر آ جائے گا اس پر تنوین نہیں آئے گی، تو اس لیے بالبلدی ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو زیدن مبتدا اور بالبلدی متعلق ہو کر اپنے یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں زیادت کی مثال، نحو قولہ تعالی لا تلقوا۔ اب یہاں سے ترکیب کر رہے ہیں قولہ تعالی، اس کی بھی دو طرح کی ترکیب ہوگی۔ ایک تو یہ ہوگی کہ نحو کو ہم مضاف بنائیں گے، قول یہ مصدر مضاف ہے، ہو ضمیر اس کے بارے میں پہلے بھی قاعدہ بتایا تھا کہ تعالی فعل جہاں بھی آ جائے اس سے پہلے
اس میں جلالت ہو یا ایسی ضمیر ہو جو اس میں جلالت کی طرف لوٹ رہی ہو، تو تعالی کو حال بنائیں گے اور اس ضمیر یا اس میں جلالت کو ذوالحال بنائیں گے، بشرط کہ اللہ اس میں جلالت شروع میں نہ ہو اور مبتدا نہ بن رہا ہو، یعنی اللہ تعالی شروع میں آ جائے نا اللہ تعالی، تو یہ پھر مبتدا خبر بن جائیں گے۔ اس کی شرط یہ کہ درمیان میں ہو، اللہ اس میں جلالت بھی درمیان میں ہو اور جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہے تو وہ بھی درمیان میں ہو، تو پھر یہ ذوالحال اور حال والی ترکیب ہوگی۔ اگر شروع میں اللہ اس میں جلالت آ جاتے تو پھر اللہ تعالی اللہ بلند ہے، یہ پھر مبتدا خبر والا ترجمہ ہو جائے گا، مبتدا خبر بن جائے گی۔ تو ہم قول کو مصدر مضاف کہیں گے، ہو ضمیر ذوالحال ہے، تعالی حال ہے۔ قاعدہ میں نے بتا دیا کیوں ہم حال ذوالحال بنا رہے ہیں۔ تعالی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مزید فی ناقص واوی اسباب تفاعل، تو یہ صیغہ ہے۔ اب ہو ضمیر ذوالحال اور تعالی حال یعنی فعل ہے، فعل فاعل مل کر اس کے اندر ضمیر جو نکلے گی وہ فاعل ہوگی، فعل فاعل مل کر حال بن جائے گے۔ اب ذوالحال اور حال مل کر کول کا مصدر مضاف تھا تو اس کا مضاف الیہ بن جائے گا۔ اور لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، یہ پورا جملہ مراد اللفظ ہو کر یہ مقولہ بن جائے گا کول کا، کول اپنے مضاف الیہ اور مقولے سے مل کر نحو مضاف کا مضاف الیہ ہو جائے گا۔ اب مضاف الیہ مل کر مثال ہو مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب جو مثال ہے اس کی علیحدہ ہم ترکیب کرتے ہیں۔ لا تلقوا، لا نہیں ہے، لا تلقوا یہ فعل ہے، فعل نہیں۔ لا تلقوا کون سا صیغہ ہے؟ یہ صیغہ جمع مذکر حاضر، فعل نہیں حاضر معروف ثلاثی مزید فی ناقص یئی اسباب افعال۔ تو لا تلقوا فعل ہے، واو اس میں فاعل ہے، بایدیکم با یہاں زیادہ ہے، جس چیز کی مثال دے رہے ہیں کہ با زیادہ بھی ہوتی ہے تو یہاں یہ جو با ہے یہ با زیادہ ہم کہیں گے، با حروف جارہ میں سے اور زیادہ۔ عائدیکم عائد میں مضاف ہے عائد اور کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ لا تلقوا کا مفعول ہو جائے گا۔ الہ حرف جار ہے، تحلقتی یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ لا تلقوا کے متعلق ہو جائیں گے، ظرف لغو بن جائیں گے۔ اب لا تلقوا فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں استطاف سے ہم نے پڑھا تھا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے با استطاف کی؟ اس کا مطلب ہے کہ جو متکلم ہے وہ با کے مدخول کو ذکر کر کے ما قبل سے رحم طلب کرتا ہے، جیسے اب ارحم بزیدین ہے تو با کا مدخول زید ہے، زید کی اگر کوئی پھٹے پرانے کپڑے ہوں تو کوئی زید کا ذکر کر کے کہے گا کہ تو رحم کر زید پر، یہ مطلب ہو جائے گا۔ ظرفیت یعنی ظرفیت با کا جو مدخول ہے وہ ما قبل کے لیے ظرف ہوتا ہے۔ اور زیادت کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آ جائے کسی چیز میں با زیادہ تو اس کو گرا بھی دیں تو معنی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اس کو زیادہ کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ زیادہ۔ تو یہاں یہ با زیادہ ہو جائے گی، تو ترجمہ کیسے ہوگا؟ نحو ہم والاستعطاف، با استطاف کے لیے بھی آتی ہے، جیسے ارحم بزیدن میں ہے، اور با ظرفیت کے لیے بھی آتی ہے جیسے زیدن بالبلدی میں ہے، اور زیادت کے لیے بھی آتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا قول لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ میں ہے۔ یہاں تک ہماری ترکیب مکمل ہو چکی ہے، با کے جو 10 معنی تھے ہم نے بیان کر دیے ہیں، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر آگے لام کے معنی شروع ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے، تب تک اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔